أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو اب یہ جو آج کی ہم آیات پڑھیں گے یہ وصیت سے متعلق ہے. لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا آیا نمبر 11 سے سٹارٹ کر رہے ہیں جن کو نہیں پتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وصیت میں پہلی بات کیا کر رہے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہارے اولاد سے متعلق. کہ کیا وصیت کرتے ہیں؟ کہ اولاد کو، یہاں پہ جس کی تفسیر آتی ہے کہ اولاد کو جو ہے وہ ان کے حقوق دو. تو اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہ ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو اولاد کا حق ہے وہ باپ کے لیے کیا ہے کہ جب وہ شادی کر رہا ہے، وہ نکاح کر رہا ہے، تو وہ نیک عورت چوز کرے کہ وہ اس کے بچوں کی ماں بنے. تو سب سے پہلا حق یہ ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ ان کی جو ہے وہ اچھے نام رکھے جائے. کہ عربوں میں آپ کو پتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ایسے نام رکھتے تھے جیسے کہ حرب ہے، جیسے کہ کلب ہے، اس طرح سے کہ جن کے اچھے معنی نہیں ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ بہت ایمفسائز کیا کہ اولاد کی جو ہے وہ اچھے نام رکھو، کہ اور نام کا جو اثر ہوتا ہے وہ شخصیت پر ہوتا ہے. اور پھر ظاہری بات ہے جو کہ ہم الحمدللہ ہمارے معاشروں میں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہے اپنی رسپانسبلٹیز اولاد کو لے کر پورا کرتے ہیں. کہ ان کا جو بیسک نیڈس ہے، ان کا نان نفقہ وغیرہ ہے، ان کی جو ایجوکیشن ہے وہ پوری کرتے ہیں. لیکن کوتاہی کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ صرف دنیاوی تعلیم کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے نا. کہ جب ہم والدین کو دیکھتے ہیں تو اس پہ فوکس کیا ہوتا ہے کہ بچے اچھا سے اچھا مونٹیسری جائے، اس کے اچھے سے اچھے اسکول جائے، پھر اس کے بعد اچھے سے اچھے کالج اور اچھے سے اچھے یونیورسٹی جائے. لیکن اس پوری اس میں اس کی جو دینی تربیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ خوب انفسکم و اہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو یعنی اپنے فیملی کو آگ سے بچاؤ. آگ سے کس طرح سے بچائیں گے؟ کہ آپ ان کی دینی تربیت اچھی طرح سے کریں گے، ان کو جو ہے وہ دین کی سمجھ دیں گے، ان کو شریعت کے احکامات سکھائیں گے. کیونکہ آج کل اتنا افسوس ہوتا ہے کہ بچیوں کو اور بچوں کو بالکل بیسک باتیں بھی نہیں پتا ہوتی. تو یہ، اور اس کے علاوہ اور کیا اولاد کے حقوق ہیں؟ پرانے زمانے میں ایسا زیادہ ہوا کرتا تھا کہ ایک سے زیادہ جب بیویاں ہوتی تھی تو کچھ بیویوں کی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کیا جاتا تھا جو فیوریٹ بیوی ہو. آج کل بھی جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں وہ کچھ اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اچھا بہتر سلوک کرتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ جیسے بھول ہی جاتے ہیں. تو تمام اولاد میں برابری رکھنا بھی اولاد کا حق ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بھی بہت ایمفسائز کیا ہے کہ جو ایک کو دو وہ تمام کو دو. جیسی ایک کے جو ہے ساتھ اگر کوئی گفٹ بھی دینا ہے تو کسی ایک کو گفٹ نہیں دو، بلکہ ویسا ہی گفٹ سب کو دو. تو جیسے ایک کو اسٹینڈرڈ آف لیونگ دے رہے ہیں وہ سب کو برابر ایسا ہی دینا چاہیے. اور ہمارے ساتھ آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کو فوقیت دی جاتی ہے. بہت ساری ایسی فیملیز ہوتی ہیں ان کے پاس کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو جو ہے وہ برتری کا سلوک کیا جاتا ہے، یا ان کے لیے جو ہے وہ اچھی اور خاص چیزیں جو ہے اسپیشلی رکھ دی جاتی ہیں. ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مرد اور بیٹے جو ہے وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ماں اور بیٹیاں کھانا کھاتے ہیں. یا کھانے میں بھی جو ہے وہ مطلب بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں کے ٹرینڈز ہیں جو ہم اتنے ڈسکس نہیں کر سکتے. لیکن برابری رکھنا بھی اولاد کا حق ہے. تو اولاد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ ان کو ان کے حقوق دو. اور پھر اگلی بات کیا کہی یہاں، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ،
کہ مرد کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے، کہ یہ تو ہم سب کو بات پتہ ہے کہ خاص طور پر یہ بات کہاں پر آتی ہے، بیٹوں اور بیٹیوں میں آتی ہے، کہ جب بیٹوں اور بیٹیوں کی میں وراثت تقسیم ہوتی ہے تو صرف وراثت میں ہی ایسا ہوتا ہے کہ مرد اگر ہوگا تو اس کو ڈبل ملے گا یا دو لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ اب اس میں بہت سارے لوگ جو ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں، کیوں ہے، اور مردوں اور عورتوں کے حصے برابر کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس کی کیا آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے؟ عائشہ، ہم بات کر رہے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے جو حصے ہیں وہ برابر کیوں نہیں، قریب آ جاؤ، ادھر کوئی بھی نہیں آج پوچھے گا، برابر کیوں نہیں؟ جیسے جب پراپرٹی ڈیوائڈ ہوتی ہے یا وراثت کے حصے ہوتے ہیں تو مردوں کو جو ہے وہ دو حصے ملتے ہیں اور عورتوں کو ایک حصہ ملتا ہے، تو اس کی آپ کو کیا لاجک سمجھ میں آتی ہے؟ اللہ نے مرد کو ایک شان دے رکھی۔ وعلیکم السلام، آپ عورت کو شوہر کی طرف سے بھی مل جاتا ہے؟ جی سسٹر ندرت ایک اور دفعہ پلیز ریپیٹ کیجیے۔ ہاں، میں کہہ رہی ہوں سسٹر سمیہ، اور عورت کو ہے وہ شوہر کی طرف سے بھی مل جاتا ہے نا پھر شادی کے بعد؟ کسی بھی شادی آپ کو شدہ، میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بالکل، ان اے وے آپ کا صحیح وہ ہے جی۔ زارا آپ بتائیے، پھر میں بھی بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رسپانسبلٹی میں اس کا نان نفقہ نہیں رکھا ہوا۔ بے شک۔ اس کا نان نفقہ جو ہے وہ یا باپ کی ذمہ داری ہے یا شوہر کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو ہوں، بیسکلی عورت کو جو بھی وراثت میں حصہ مل رہا ہے وہ اس کا اپنا اپنا ذاتی ہے۔ اس بالکل مطلب وہ اگر ارن بھی کر رہی ہے تو وہ بھی اس کا اپنا ہے، فادر کی طرف سے مل رہا ہے وہ بھی اس کا اپنا ہے، اور جو شوہر کی طرف سے مل رہا ہے وہ بھی اس کا اپنا ہے۔ تو بالکل بیسکلی عورت کے لیے ون ون سچویشن ہے ہر ہوں، طرف سے۔ تو اس وجہ سے، اور سیکنڈلی جو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا، عربوں میں تو بالکل عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا بے جیسے وہ شک بچی پیدا ہوتی تھی۔ جی، تو اس سوسائٹی کے اندر مطلب یہ والا جو دو حصے مردوں کے اور ایک حصہ عورت کا امپلیمنٹیشن، یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ بالکل صحیح۔ تو مطلب اگر اللہ تعالیٰ ایکول کر دیتے نا، تو ہوں، سوچیں کہ وہ سوسائٹی جس میں عورت کو کوئی مقام حاصل نہیں تھا، تو وہاں پہ پھر کیا سچویشن ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہمارا دین ہے وہ ایسا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے کہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس میں کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کی امپلیمنٹیشن ہماری لائف میں ڈیفیکلٹ ہو۔ جی تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، ہمارے لیے مشکلیں نہیں چاہتے۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ لڑکی کو اور دو حصہ لڑکے کو، اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ یہ بول دیا کہ جس طرح ہم قرآن میں بھی ابھی آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بھی مرد و عورت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی سب سے بیسک رسپانسبلٹی لگائی ہے کہ عورتوں پہ مال خرچ کرو خوشی کے ساتھ۔ یہ آگے انشاءاللہ آیت آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب کتنا رحم کا معاملہ رکھا ہے میاں اور بیوی کے درمیان میں، آپس میں بھی۔ ہوں، تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی یہ حکمت ہے۔ بالکل جی، بہت اچھا سا انہوں نے جو ہے وہ سمجھا دیا، لیکن جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کے لیے میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ زہرا نے بہت اچھی طرح سے یہ بات سمجھائی کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جس معاشرے میں یہ احکامات آئے وہاں پر عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ انہوں نے بالکل صحیح بتایا کہ اس کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ بچیوں کو جو ہے وہ مٹی میں دبا دیا جاتا تھا، ہے نا؟ تو وہاں پر اس کو اگر ون پارٹ بھی مل رہا ہے یا ہاف شیئر ان دا پراپرٹی بھی مل رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ پھر دوسری بات جو انہوں نے بتائی وہ بالکل صحیح بتائی کہ کیا ہوتا ہے کہ عورت کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کی رسپانسبلٹی ہے اس کے نان نفقے کی، اگر باپ نہیں ہے اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کے بھائی کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کا نان نفقہ یا بیسک مینٹیننس نان نفقہ کو سمجھ لیں، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی شوہر کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو بیسک مینٹیننس پرووائڈ کرے گا۔ تو اسی طرح سے، اور اگر ماں ہے اور وہ بوڑھی ہو گئی ہے یا اس کا شوہر نہیں ہے تو اب اس کے بیٹے کی رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے۔ تو جو عورت کو اور ہسبینڈ اگر آدمی ہے تو آدمی کی ہی رسپانسبلٹی ہے نا کہ اس کو صرف اپنا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو جو ہے وہ اپنے سے منسلک تمام اس کے بچے ہیں تو بچے، اور پھر اس کی ماں ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہن ہے، سب کی رسپانسبلٹی
اس آدمی پر ہے، تو کیونکہ اس کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے، اس کو زیادہ لوگوں پر خرچ کرنا ہے، تو اس لیے اس کا زیادہ حصہ رکھ دیا گیا۔ اور عورت کو جو بھی مل رہا ہے وہ صرف اسی کا ہے کہ وہ اپنی خوشی سے اپنی ذات پر خرچ کرے، جیسے چاہے جو حصہ مل رہا ہے اس کو کسی کو دینے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ اور اگر وہ کسی کو وہ حصہ دیتی بھی ہے تو وہ کیا ہے، وہ صدقہ ہے، وہ احسان کر رہی ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اگر وہ نہیں دیتی تو کوئی اس کو زبردستی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے۔ وہ اگر اس کو انہیریٹنس سے یا جو ہے وہ وراثت میں اگر کوئی مال ملتا ہے، وہ بھی عورت کا اپنا ہی ہے، وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے گی، کوئی اس کو فورسفلی نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس طرح خرچ کریں۔ اور اسی طرح سے اگر وہ جاب بھی کرتی ہے، وہ کما کے لاتی ہے، تو اب اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ شیئر کرے گی یا فیملی میں کنٹریبیوٹ کرے گی۔ رسپانسبلٹی تو شوہر کی ہے، وہ اپنی مرضی سے اگر کرتی ہے تو پھر کیا ہے، وہ اس کے لیے ایکسٹرا جو ہے وہ ثواب کا باعث ہے۔ جی زارا بتائیے۔ یہاں پہ نا ایک چیز تھوڑی سی کلیئرفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے سوسائٹی میں بھی اور گھروں میں بھی اگر دو لوگ ارن کرتے ہیں تو بیچ میں مال جو ہے نا وہ بہت سارے فتنے کا سبب بھی بن جاتا ہے، کیونکہ خواتین بھی بہت زیادہ اس چیز کو کوٹ کرتی ہیں کہ ہماری تو رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو وی آر ناٹ ریسپانسبل فار اینی تھنگ، اور ہم تو نہیں اسپینڈ کریں گے۔ لیکن جس طرح ابھی سمیہ نے بتایا کہ وہ صدقہ اور احسان کا درجہ ہے اس کا، اگر آپ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس مال کو اسپینڈ کرتے ہیں، تو اس نیت کو بھی اور اس چیز کو بھی بہت زیادہ چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے گھروں کے اندر فساد نہ کرنے کے لیے۔ صحیح یا بات ہے۔ آپ اگر اسپینڈ بھی کریں تو پیسے کو کیا کرنا ہے آپ نے، اگر آپ ارن کر رہے ہیں اور کیپ آن کلیکٹنگ کلیکٹنگ کلیکٹنگ، یا وہ بینکوں میں پڑا رہتا ہے یا وہ گھر میں پڑا رہے گا۔ بالکل اف صحیح۔ یو اسپینڈ، تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ احسان وہ درجے کی نیکی ہوتی ہے کہ اس کا صلہ ملے گا ہی ملے گا، ہوں، اور بڑھا چڑھا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے اس کا۔ بالکل تو یہی میری یہی گزارش ہے سب سے کہ کیونکہ میں بھی ارننگ وومن، تو آئی بالکل کمپلیٹلی آپ کا اپنا انڈرسٹینڈ، پوائنٹ آف ویو ہے۔ ہاں، کہ یہ والی چیز جو ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ بالکل بالکل، یہ بھی ایک انہوں نے بات بہت اچھی کی ہے کہ جو ہے وہ یہ آپ کی اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہیں اور آپ کی فیملی میں یا آپ کے ہسبینڈ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں یا آپ کما رہی ہیں، تو یہ آپ کے رشتے پر ہے، آپ کی آپس میں کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اور ظاہری بات ہے پھر آپ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، جیسے وہ کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ ویسٹ میں رہتی ہیں تو وہاں کی عورتوں کا تھوڑا مختلف ہی مزاج ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے اوپر تو رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر ہم کیوں کنٹریبیوٹ کریں۔ تو کہہ رہی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل ہی جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنا پیسہ بالکل سنبھال سنبھال کے رکھوں۔ تو اپنے رشتوں کو بنانے کے لیے، اپنی فیملی کو بہتر اسٹینڈرڈ آف لیونگ دینے کے لیے اگر عورت کما رہی ہے اور اپنی خوشی سے جو ہے وہ خرچ کرتی ہے یا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، تو پھر کیا ہے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا، اور ظاہری بات ہے دنیا میں بھی اجر ملے گا کہ آپ کے ایسا کرنے سے آپ کے اپنے رشتے جو ہے وہ بہتر اور امپروو ہوں گے۔ جیسے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ہی اگر ریلیشن ہے، زیادہ تر یہ مسائل جو ہے وہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں ہی آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اب کیونکہ یہ بہت لمبی آیت ہے تو اس کو پارٹس میں ہی سمجھاتی جاؤں گی۔ اگلی بات کیا ہے؟ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ اب اگر کسی مرنے والے نے صرف دو بیٹی، یہاں پہ کیا آ رہا ہے کہ اگر وہ عورتیں ہوں فوق اثنین یعنی دو سے زیادہ، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو بس ان کے لیے کیا ہے، دو تہائی ہے ترکے میں سے یا انہیریٹنس میں سے۔ یہاں پر اور اگلی بات بھی دیکھ لیتے ہیں پھر سمجھاتی ہوں کیونکہ وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، تو اس کا شیئر کیا ہے، اس کا حصہ کیا ہے، بس اس کے لیے ہے نصف یا ہاف یا 1/2۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ اگر دو سے زیادہ ہو تو اس کے لیے 2/3 ہے، لیکن حدیث سے مبارکہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کر کے دکھایا کہ احد میں جو ہے وہ ایک صحابی شہید ہو گئے تھے اور ان کی جو ہے وہ بیوہ، ان کی دو بیٹیاں تھیں، اور وہ اپنی دو بیٹیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی، اور آ کر جو ہے وہ ان سے کہا کہ ان کے چچا نے جو ہے، میرے شوہر تو شہید ہو گئے احد میں، اور ان کے چچا نے پورے جو ہے وہ جو بھی پراپرٹی تھی میرے شوہر کی، وہ اس نے اس پہ قبضہ کر لیا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو اس وقت جو ہے پھر کیا ہوا کہ یہ آیات نازل ہوئی
اس سے متعلق، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فیصلہ کیا کیا کہ یہی کہ 2 بیٹیاں تھیں ان کی، اور 2 بیٹیوں پر بھی انہوں نے 2/3 یا 2/3 جو ہے وہ چچا کو بلا کر کہا کہ یہ ان کو دے دو۔ تو یہاں پر ویسے آ تو رہا ہے کہ 2 سے زیادہ ہو، لیکن حدیث مبارکہ سے اور امت کا یہی اس پر اجماع ہے کہ کیا اگر 2 بیٹیاں بھی ہوں تو ان کو پراپرٹی کا کتنا شیئر ملے گا؟ 2/3۔ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 آف دا پراپرٹی اور یا انہیریٹنس مل جائے گا۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر یعنی کہ صرف 2 ہی بیٹیاں ہیں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے اگر کسی کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، تو اب اس کو کیا ملے گا؟ اس کو آدھا ملے گا، کہ جو مرنے والے نے جتنا ترکہ چھوڑا ہے یا جتنے انہیریٹنس اماؤنٹ چھوڑی ہے اس کو ہاف 1/2 ملے۔ تو یہ بات ہو گئی۔ آگے کس کے بارے میں آ رہا ہے؟ والدین کے بارے میں آ رہا ہے۔ ولی ابویہ لکل واحد منہما سدس مما ترک ان کان لہ ولد۔ یہ ابویہ یعنی دونوں باپ، یعنی کہ باپ اور ماں اور باپ، ٹھیک ہے؟ تو ان کا کیا حصہ ہے؟ ان میں سے ہر ایک کا حصہ کیا ہے؟ سدس ہے۔ سدس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1/6، 1/6۔ جس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو تو وہ تو فریکشن جن کو اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں ان کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ تو ترکے کا 1/6 ہوگا اگر ان کان لہو ولد، اگر اس کا کوئی بچہ تھا۔ تو اگر ایک بچہ تھا، بچے سے مراد یہاں پر بیٹا اور بیٹیاں دونوں آ جائیں گی۔ اب ایک بیٹا تھا، بیٹیاں تھیں، جو بھی تھی اولاد تھی، تو اس صورت میں ماں باپ کو کیا ملے گا؟ 1/6 ملے گا۔ اور کیسے 1/6 ملے گا؟ کہ باپ کو بھی 1/6 الگ ملے گا اور ماں کو 1/6 الگ ملے گا، الگ الگ ان کے شیئرز ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اور اگر اس کے اولاد نہیں تھی، یعنی جو مر گیا ہے شخص اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس صورت میں اب کیا ہوگا کہ اس کی ماں کے لیے تو ثلث ہے، یعنی کہ اس کو اب 1/6 نہیں ملے گا بلکہ اس کو 1/3 ملے گا۔ 1/3 یا 1/3 اس کو کی ماں کو ملے گا۔ اور باپ کیا ہے؟ باپ اس کا وارث ہو جائے گا۔ وارث کیا ہوتا ہے؟ وارث یہ کہ یعنی باقی اگر اس کی کوئی یعنی کہ بیوی ہو سکتی ہے تو بیوی کو اس کا حصہ دے دیں گے، اور ماں کو اس کا حصہ دے دیں گے، اور جو کچھ بھی بچے گا وہ تمام کا تمام باپ کو مل جائے گا۔ یہ مطلب ہے وارث ہونے کا۔ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ۔ اچھا یہاں تک دیکھتے ہیں یہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ اگر اس کے جو مرنے والا ہے اس کے جو ہے وہ ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، یا 2 بھائی ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا ایک بہن بھائی ہیں یا ایک سے زیادہ بہن بھائی ہیں، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ اس کی ماں کو جو ہے وہ 1/6 ہی ملے گا، اور باقی جو بچا ہوا ہوگا وہ اسی طرح سے جیسے والد کو دیا جاتا ہے وہ والد کو دیا جائے گا۔ بہن بھائیوں کے ہونے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ باقی جو ہے وہ بہن بھائیوں کو مل جائے گا، بس ماں کے شیئر کو وہ افیکٹ کرے گا۔ اور اس صورت میں ماں کو جو ہے وہ لیٹ سپوز کہ صرف ماں باپ ہی ہیں تو 1/6 جو ہے وہ ماں کو مل گیا، اور 5/6 بچا نا، تو جو 5/6 ہے، یا اگر 6 حصے میں سے ایک حصہ ماں کو مل گیا تو باقی کے 5 حصے جو ہے وہ باپ کو ملیں گے اگر اس کے کوئی بہن بھائی ہیں۔ تو یہ شرط اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لگا دی۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ من بعد وصیت یوصی بہا او دین۔ جو وصیت جو میراث کی تقسیم ہے یا ڈسٹریبیوشن آف انہیریٹنس ہے وہ کس کے بعد ہوگی؟ من بعد وصیت یوصی، وصیت جو اس مرنے والے نے کی ہے، او دین، اور قرضے کو ادا کرنے کے بعد۔ تو ویسے تو یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ پہلے وصیت کی بات کی جا رہی ہے اور پھر دین کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جب ادائیگی کرتے ہیں، ایک شخص مر گیا، اب اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کی نے جو پراپرٹی چھوڑی ہے اس میں سے وہ کیا چیز نکالے گا؟ کفن دفن، کفن دفن۔ اور اگر ایون کہ وہ ہاسپٹلائزڈ تھا، اس کے ہاسپٹل کے بلز وغیرہ ہیں، تو وہ بھی اس کی اپنی ہی پیسوں سے ادا کیے جائیں گے۔
یہ سب سے پہلی بات ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا تھا یہ چیز، حالانکہ یہاں پر دین بعد میں آیا، دین یعنی قرض بعد میں آیا ہے اور وصیت پہلے آیا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے امت کو وہ یہی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا، اس کے اخراجات نکال دیے کفن دفن کے. اس کے بعد کیا ہوگا، اگر اس پہ کوئی دین تھا یا قرضہ تھا تو اس قرضے کو ادا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کہ کسی کے پیسے اس کو دینے تھے. اب ہم قرضے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کے پیسے تھے جو اس کو دینے تھے، ہے نا، وہ بات تو سمجھ میں آئے گی. اس کے علاوہ یہاں پر تفسیر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایڈیشنل پوائنٹس پتہ چلتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ مہر واجب ہے. اس شخص نے اگر اپنی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا ہے تو اس کے ترکے کی یا انہیریٹنس جو پراپرٹی ہے اس میں سے عورت کا مہر ادا کیا جائے گا، اور وہ بیوی کا جو حصہ ہے اس کے علاوہ ہے. جو اس کا حصہ ہوگا نا وہ تو چھوڑ دیا، اور وہ تو اس کو بعد میں ملے گا، لیکن قرض کے طور پر اس کا مہر عورت کا ادا کیا جائے گا. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے علاوہ جو ہے اگر اس پر حج فرض تھا، اس میں تھوڑا سا علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو ہے وہ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ اگر اس پر حج فرض تھا، اپنی زندگی میں اس نے حج نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے پیسوں میں سے اس کے حج کی اماؤنٹ بھی نکالی جائے گی. اگر اتنے پیسے ہوتے ہیں تو پھر یہ بہتر ہے اس کے حج کی جو ہے وہ اماؤنٹ نکال دی جائے اور اس کی جگہ کسی کو حج بدل پر بھیجا جائے. اور کچھ علماء اس کے بارے میں جو اختلاف یہ آتا ہے وہ کیا ہے کہ کچھ علماء کرام یہ فرماتے کہ اگر اس نے اپنے منہ سے وصیت میں یہ بات کہی کہ میں تو مر رہا ہوں اور میں تو مر جاؤں گا، میرے بعد حج بدل کرواؤ، تو اس صورت میں حج بدل کے پیسے اس سے نکالے جائیں گے. اور اگر نہیں اس نے کہا تو پھر پیسے نہیں نکالے جائیں گے. اور دوسرے علماء جن کا اختلاف ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہر صورت میں نکالے جائیں گے. تو خیر جس اوپینین کو بھی فالو کیا جائے، حج بھی اس میں آتا ہے کہ حج کو دیکھیں ہم کتنی معمولی بات سمجھتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ادا ہو جانا چاہیے. تو یہ آپ کے قرضے کی نکات نکل گئے یہاں سے. اب یہاں پر ایک اور بات کیا آ گئی، پھر قرضے کے بعد کیا ہے، وصیت. وصیت کیا ہوتا ہے؟ جن لوگوں کا، یہاں پر کچھ لوگوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا کہ جن کے پراپرٹی میں شیئر ہے، کہ اس کو اتنا شیئر، ابھی ہم نے کہا نا کہ ماں کا اتنا شیئر، باپ کا اتنا شیئر، بیٹی کا اتنا شیئر، بیٹے کا اتنا شیئر ہے. اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے. جن لوگوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہے، جو انہیریٹرز نہیں ہیں، ان کے بارے میں جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے کہ میری پراپرٹی کا جو ہے وہ کچھ حصہ غیر وارث کو مل جائے، تو وہ وصیت کرنا. اب اس کا اصول کیا ہے کہ کیا کوئی شخص اپنی پوری پراپرٹی کسی کے نام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا. آدھی پراپرٹی کر سکتا ہے؟ آدھی پراپرٹی بھی نہیں کر سکتا. حدیث شریف سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کے یہ حضرت سعد بن نبی وقاص جو ہے ان سے بہت لمبی حدیث ہے، لیکن جب انہوں نے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے بارے میں ان کو کیا تاکید فرمائی تھی کہ الثلث والثلث الکثیر، کہ جو ہے 1/3 جو ہے آپ اس کے بارے میں وصیت کر سکتے ہیں. صحیح ہے، اس سے زیادہ اور یہ بھی بہت زیادہ ہے. تو علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ 1/3 سے بھی کچھ کم ہی وصیت، لیٹ سے اگر 33 1/3، جن کو فریکشنز اور میتھس تھوڑی سمجھ میں آتی ہے، وہ 33.3% ہوتا ہے نا، تو آپ 30% کر دیں، آپ 25% آف دا پراپرٹی کسی کو دے دیں. اور یہ آپ کس کو دیں گے؟ وارثوں کو آپ نہیں دے سکتے. کہ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے، تو آپ کیا وصیت میں ان کو مزید دے سکتے ہیں کہ ان کو ان کا شیئر تو ملے گا لیکن میں ایکسٹرا ان کو وصیت میں دے دیتا ہوں؟ تو ایسا نہیں ہے. جن کے حصے ہیں ان کے حصے مقرر ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس بات کی تاکید کی کہ جو ہے جن لوگوں کے وراثت میں حصے ہیں وہ وراثت کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ایکسٹرا ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی. تو جن کے وصیت کرتے جاتے ہیں جیسے ان کا اپنے رشتے دار ہو، نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، غیر رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں. آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن، مسجد وغیرہ ہوتی ہیں باہر کے میں، لوگ بہت ایسے کرتے ہیں. ہمارے پاس بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کچھ اپنی پراپرٹی کا حصہ جو ہے وہ مسجد کے نام کر دیتے ہیں، یا کسی ایسے فلاحی کام میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. تو وہ آپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی رشتے دار، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے یہ ہاں. وصیت کی تھی، ایک وہ بلڈنگ تھی، انہوں نے کہا کہ میں وصیت کرتے جاتا ہوں اس بلڈنگ میں جو بھی کرایہ پہ رہے گا جو اس کی اماؤنٹ آئے گی وہ فلاں فلاں رشتے داروں میں
बांट दी जाए। बिल्कुल ऐसे किया जा यही सकता है, कुछ- बिल्कुल ये एक सही तरीका है। बस वो उनकी टोटल जो प्रॉपर्टी उसकी 1/3, एक तिहाई से जो है, एक तिहाई या उससे कम होनी चाहिए। किसी बेटियों तो को, बेटों को जो बचा हुआ था, हाँ, तो वो बिल्कुल रिश्तेदारों की, जो बिल्कुल, हाँ रिश्तेदार बिल्कुल। उनके साथ बात। तो ये भी ऐसे किया जा सकता है। तो एक बात ये हो गई कि वसीयत किस तरह से की जा सकती। अच्छा, अगर किसी ने जो है 1/3 से ज्यादा की वसीयत कर दी तो फिर क्या होगा कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको जो है वो शरीयत में नहीं माना जाएगा। लेट सपोज किसी ने जो है वो हाफ ऑफ द प्रॉपर्टी किसी को दे दी, अपने किसी दोस्त को दे दी, तो अब उसको हाफ नहीं दी जाएगी। उसने वसीयत तो इस तरह से कर दी थी, लेकिन उसको दी उतनी ही जाएगी, 1/3 ही दी जाएगी। और बाकी जो 2/3 है वो जिनके शेयर्स हैं, उसके बाकी जो वोरसा है उनमें जो है वो तकसीम की जाएगी। तो ये बात हो गई वसीयत और देन से मुताबिक। अच्छा, एक सूरत है कि लेट सपोज कि उसके वरसा में से ही सब सब समझे कि उसके कुछ बेटे और बेटियां हैं, उनमें से कोई एक बेटी है जिसके शायद हालात बहुत खराब हैं। अब वो बाप है और वो चाह रहा है कि मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा देकर चले जाऊं, तो उस सूरत में ये वो किस तरह से दे सकता है? वैसे तो मना किया गया है, लेकिन उलमा कराम ने क्या फरमाया कि अगर बाकी जो वर्सा है, यानी बाकी जो उसके बेटे बेटियां, उसकी बीवी है, वो इस चीज पर एग्री करते हैं कि आप एक्स्ट्रा शेयर उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो उनका हक है ना। जिसको वो एक्स्ट्रा दे रहा है, अगर वो एक्स्ट्रा वहां पर देगा तो उनकी हक तलफी होगी या उनको कम हक मिलेगा। अगर वर्सा है और तमाम वर्सा ने एग्री कर लिया तो फिर इस सूरत में ऐसा किया जा सकता है। इसके बाद क्या फरमा रहे हैं आया में अस्सलाम आप? वालेकुम। जी वालेकुम अरे अस्सलाम। बाजी, मुझे ये पूछना था कि जैसे वालिदैन अपनी जिंदगी में कहते हैं कि जैसे हम सब भाई बहनों को, भाई हो या बहन हो, तो सबको मतलब जो विरासत होती है इसका बराबर हिस्सा दें। तो क्या ये सही है या बेटियों का कम है और बेटों का ज्यादा है? वैसे तो शरई तौर पर देखिए, विरासत की जब बात होती है तो विरासत तो मरने के बाद ही तकसीम होती है ना। तो अपनी जिंदगी में फिर वो विरासत तो नहीं होती, वो आप अपनी अगर जिंदगी में दे रहे हैं तो उसको कोई विरासत अगर कहेंगे तो वो गलत हो जाएगा। वो आप हिबा कह सकते हैं, उसको आप गिफ्टिंग कह सकते हैं, और गिफ्टिंग फिर आप अपने हिसाब से जैसे भी दे दें, आजकल तो ऐसा होता है ना, जिसकी पहले मर्जी। लड़ाइयाँ पहले ही बात हाँ, करते हैं, कुछ तो लोग ऐसे कर बात देते हैं कि ज्यादा बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो अपनी जिंदगी में अगर आप किसी ने गिफ्ट कर दिया है तो वो कर सकता है, लेकिन उसके बारे में भी उलमाए कराम क्या कहते हैं कि ये पसंदीदा अमल नहीं है। पसंदीदा अमल क्या है? वो विरासत का शरई हिस्से होना ही, कि इंसान मर जाए और उसके मरने के बाद ही उसकी विरासत के शरई तरीके से हिस्से हो, वो बेहतर तरीका है। लेकिन जो सुबैरा ने पूछा, ऐसा किया जा सकता है, ये नाजायज नहीं है। ये मेरी जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है ये है। अच्छा, आगे क्या फरमाए? आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़आ। ये तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए ज्यादा करीब है नफे के हिसाब से, या तुम में से ज्यादा कौन नफा बख्श है, कि किससे तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें कितना फायदा हो रहा है। तुम ये नहीं जानते हो, ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। फरीदतम मिनल्लाह, फरीदतम, ये हिस्से मुकर्रर किए गए हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और फिर देखिए आखिर में एंड ऑफ द आया में कितनी बड़ी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, के बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा से ही क्या है? अलीम है, कि हर बात का वो इल्म रखते हैं। हकीमन, कि वो हिकमत वाले हैं। कि बज़ाहिर जब हम पढ़ते हैं तो कुछ चीजें जो है वो हमें समझ में नहीं आती हैं। कुछ शेयर्स के बारे में हमें लगता है कि इस तरह से इसकी क्यों डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की, या शायद हमारे हिसाब से हमें लगे कि किसी का शेयर ज्यादा होना चाहिए, किसी का शेयर कम होना चाहिए। तो उसमें फरमाया गया कि ये इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मुकम्मल हर बात का इल्म रखने वाले हैं, और जो अहकाम शरीयत वो अता करते हैं वो हिकमत वाले हैं। कि इंसान की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो अकल है वो महदूद है, वो उन बातों को नहीं समझ सकता जो अल्लाह के अहकाम। और फिर मोमिन का जो तर्ज अमल है वो भी यही है कि बेशक कोई हुक्म है शरीयत का जो मुझे समझ में नहीं आ रहा,
مجھے وہ مشکل لگ رہا ہے، تو اس میں کیا بات، میرا بلیف کیا ہونا چاہیے کہ یہ میری کم عقلی ہے کہ مجھے اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے تو میں اس کو دل و جان سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کر۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اس میں بھی کچھ احکامات آ رہے ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ کیونکہ کچھ باتیں ہو گئی ہیں، اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو یہاں سے پوچھ لیں، میں ریپیٹ کر دوں گی یا پھر انشاءاللہ ریکارڈنگ تو ڈالوں گی تو دوبارہ سن لیجیے گا۔ یہاں تک کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھیے، پھر اگلے اس میں جائیں گے۔ ہاں ہاسپٹل میں وہ تو قرضہ ہے نا ان پہ، تو سب سے پہلے پہلے قرضہ ادا ہوگا، بچوں کو نہیں دیا جائے گا، یہ اپنے بھائی کا پوچھ رہی ہیں، تو قرضہ سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، جو بھی ان کے اوپر قرضہ تھا، ہاسپٹل کے بلز ان کو پے کرنے تھے تو وہاں ادا کروائیں، اور پھر اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ بچوں کو ملے گا۔ جی زارا، آپ کیا پوچھ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ سمیہ، مجھے کوشچن کرنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لیٹ سپوز کہ کوئی گھر ہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی ان کی آواز چلی گئی کہیں۔ میں تو ایک پورشن ایک بیٹے کو دے دیا، دوسرا پورشن دوسرے کو۔ اب آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی جی، یہاں تک میں نے سنا سوری، یہ مصطفیٰ لگا۔ تو پراپرٹی میں۔ اگر پیرنٹس دیکھیں، ہاں لیٹ سپوز کہ کوئی گھر ہے، اس کے دو پورشنز ہیں، تو ہوں پیرنٹس نے کیا کیا کہ ان کی بیٹیاں بھی ہیں اور بیٹے بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں وہ ایک ایک پورشن صرف بیٹوں کے نام کر دیا۔ تو اب اگر جو آپ نے کہا ہے کہ وہ ایز اے گفٹ اس کو لیا جائے گا، بالکل تو اس صورت میں مطلب شریعت کا کیا حکم ہے؟ ٹیکنیکلی تو ان کے مائنڈ کے اندر جو ہے وہ یہی سوچ ہے نا کہ بیٹیوں کو نہ ملے ہمارے مرنے کے بعد، اور بیٹے آپس میں لڑے نہیں، تو اس لیے دونوں بیٹوں کو ایک ایک پورشن دے کے تو اپنی زندگی میں چل جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو انہوں نے تو غلط اس صورت کام میں کیا ہے نا، بالکل یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے کہ آگے اینڈ میں جو ہے اس آیا نمبر 12 کے اینڈ میں یہی بات آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی فرمایا ہے، جب وہ بات آتی ہے تو میں بتاتی ہوں، یہ ان کا کرنا بالکل غلط ہے، اس کا تو ظاہری بات ہے انہی کو ہی گناہ ملے گا، لیکن obviously اپنی زندگی میں انہوں نے ہبا کر دیا، اور اب وہ ان کی اپنی پراپرٹی تو رہی نہیں ہے، اب وہ ان بیٹوں کی ہوں پراپرٹی ان کی ملکیت ہو ہوں گئی ہے، تو ظاہری بات ہے اب بیٹیوں کو نہیں مل سکتا اس میں۔ اور پھر اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کورٹ میں رجوع کیا جائے قانون کے حساب سے، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن ہوں ظاہری بات ہے وہ ماں باپ کی، جس باپ نے یا جس ماں نے ایسا کیا ہے وہ ان کی ملکیت نہیں رہی ہے، اب ملکیت تو ہوں ٹرانسفر ہو گئی نا، وہ بیٹوں کی ملکیت ہو ہوں گئی، تو اب ہوں وہ وراثت میں کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، لیکن کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو حقدار تھے، جیسے بیٹیاں آپ کہہ رہی ہیں ان کی بیٹیاں بھی تھیں، وہ حقدار تھیں اور حقدار کی حق تلفی ہوئی ہے، تو اس حق تلفی کا ان کو گناہ ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ سمیہ، ایک اگر بات پوچھنی تھی۔ جی جی فرزانہ، آپ پوچھیے۔ یہ فرزانہ، میں نے یہ میں نے پوچھنا تھا کہ زندگی میں تو وہ گفٹ بندہ، میری تو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سمیہ باجی، میں بھی اسی لیے آپ سے پوچھ رہی تھی کہ واصلہ کر دیتے ہیں کہ آیا ان کے پاس جو ملکیت ہے ایک منٹ سمیرا، آپ بعد میں بولیے گا، فرزانہ آنٹی سے کہ میں بات سن لوں، پھر میں آپ کی سنتی ہوں، ون بائی ون میرے لیے آسان ہوگا۔ فرزانہ آنٹی آپ پوچھیے۔ بھائی بہنوں میں برابر جو زندگی میں تو جی، جی جیسے زندگی یہ ہوا تھا کہ میرے ابو کی پراپرٹی تھی کچھ، انہوں نے زندگی میں اپنی بیچ کے، ان کی زندگی میں بیچ کے انہوں نے سب پیسے میری والدہ کو دے دیے تھے، تو وہ تو ان کی وہ تھا کہ زندگی میں جو چیز آپ جس کو مرضی دینا چاہے، وراثت تو جب شروع ہوتی ہے جب بندہ مر جائے، وہ جی ٹھیک ہے، بعد میں امی نے جیسے دو ایک کے حساب سے تھا ہمیں دے دیا سب کو، پر یہ کہ زندگی میں تو وہ میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ کہ جو اگر میں نے کسی کو چیز دے دی اب اس کی ہو گئی تو پھر وہ تو وراثت میں نہیں نہ آئی، پھر وہ اس تو کا پھر وراثت میں نہیں آئے گی۔ میں نہیں کہہ سکتی، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب تو وہ تو وراثت میں ایسے کر سکتا ہے، ایسے کرنا پھر ناجائز تو نہیں ہو سکتا نا، کہ اگر آپ زندگی میں اگر کسی کو چیز دینا چاہتے ہیں، کئی دفعہ آپ کی بیٹیاں زیادہ خدمت گزار ہوتی ہیں، آپ ان کو کچھ دینا چاہتے ہیں یا کچھ ان کو آپ
प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी वजह से कि भाई उनके पास कुछ हो, ظاہری بات ہے तो یہ फिर بھی इसके बारे में क्या हुक्म نیت है? پر बस ये ڈیپینڈ पूछ کر रहा رہا था. ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل یہ نیت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس نیت سے کیا ہے. یا تو جیسے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس نیت سے آپ نے کیا ہے کہ بیٹیوں کو پھر بعد میں کچھ ملے ہی نہ، یا پھر یہ کہ یہاں پر جیسے آپ کہہ رہی ہیں آپ کے یقیناً والد کی ایسی نیت تو نہیں ہوگی کہ حقدار کی جو ہے وہ حق تلفی ہو، بلکہ انہوں نے سوچا کہ آسان ہے، میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ دے کر چلا جاتا ہوں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن پھر وہی بات ہے جو میں نے اپنی تفسیر میں پڑھا ہے کہ ہبا کرنا زندگی میں کہ بعد میں وراثت کے تقسیم نہ ہو، یہ بہتر طریقہ نہیں ہے. بہتر طریقہ یہی Okay. ہے کہ آپ اس کو زندگی میں ہبا نہ کریں اور وراثت کو شریعت کے جو مقررہ حصے ہیں اس طرح سے دیں. کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ہم اس وقت تو ہمیں تو نہیں پتا، پھر ہم نے امی نے اس وجہ سے کلیریفائی کرنے کے لیے کسی سے، اب مجھے نہیں یاد وہ کس سے انہوں نے پوچھا تھا، کوئی وہ تھے مفتی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر زندگی میں آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو دے دیے تو وہ چیز آپ کی ہے، آپ جس کو بالکل دینا بالکل چاہیں آپ دے سکتی یہ ہیں. تو بالکل صحیح ہے کہ جیسے ابھی میں نے زارا سے بھی یہی کہا ہے کہ جو دو بیٹوں کو دے دیا انہوں نے اپنا گھر ایک ایک پورشن، اب وہ ان کا ہی ہے. اب جو جن شخص کا انتقال ہو گیا اب پھر ان کی تو پراپرٹی وہ رہی ہی نہیں ہے، تو وراثت کے حساب سے اس کی تقسیم نہیں ہوگی. اب آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو جو بھی زندگی میں دے دیا تھا، اب اس کی اونر آپ کی والدہ ہے، تو ان کے انتقال پر اس کی وراثت کی تقسیم ہوگی. دوسری بات وراثت کی تقسیم میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وراثت کی تقسیم کو بہت ڈیلے کر دیا جاتا ہے. جیسے والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے بہن بھائیوں میں جو ہے وہ وراثت کی تقسیم نہیں کی جاتی کہ ہماری والدہ جو ہے وہ حیات. اگر تمام جو ہے بھائی بہن یا تمام جو شیئر ہولڈرز ہیں جن کو وراثت ملے گی، انہیریٹرز، اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں ابھی وراثت نہیں چاہیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کسی کو ضرورت ہے اور وہ مانگ رہا ہے، اور بہتر اور احسن طریقہ کیا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس کی تقسیم کر دی. اب سمیرا مزید آپ کو کوئی کنفیوژن ہے کیا؟ نہیں بس یہی معلوم کرنا تھا کہ زندگی میں مطلب یہی کہ لڑائی جھگڑے سے بھی بچ جاتا ہے انسان، تو یہ کہ پیرنٹس مطلب بول دیتے ہیں کہ مطلب سب کو بالکل آپ برابر کر دیا کے جائے جا گا. سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے خاندان میں ایسی ٹیکنیکل پرابلمز ہو جاتی ہیں وہ جس کو وہ فورس ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ مسئلے مسائل ہوں گے، اس کو وہ بچنے کے لیے، اپنے بچوں کو اس سے بچانے کے لیے وہ ان کے نام کر دیتے. تو یہ نیت پر بھی تو بات آ جاتی ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات جب کہتے ہیں تو یہ ہر چیز میں یہ بات ایپلیکیبل ہوتی ہے. اچھا، انشاءاللہ اگر اور بھی کوئی ہوگا تو میں آنسر کروں گی، لیکن کوشش کرتے ہماری ہیں. ایک دوست تھی، ہاں وہ لوگ جس گھر میں رہتے تھے ان کے ابو نے وہ گھر اپنے بھائی کے نام کرتا، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا. جب ہمارے انہوں نے پیپر نکالا ان کو گھر سے ہی نکالا. یہی بات ہوتی ہے نا کہ جو ہے وہ حقداروں کی حق تلفی جو ہے وہ بہت زیادہ غلط بات ہے. پھر جو ایسا کر رہا ہے اب وہ اونر، ہاں ہاں ان کے نام کر دو. انہی کے نام کرنا چاہیے تھا. اچھا آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اب یہاں پر جو ہے وہ اسپاؤزز کے بارے میں آ رہا ہے کہ ہسبینڈ کے مرنے پر وائف کو کتنا ملے گا اور وائف کے مرنے 1/8. پر ہسبینڈ کو کتنا ملے گا. 1/4. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اگر بیوی مر گئی ہے اور ان کے کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو اس صورت میں ہسبینڈ کو کتنا ملے گا؟ بچے نہیں ہیں Half. تو ہسبینڈ کو ہاف ملے گا. اور اگر ان کے بچے ہیں تو پھر ہسبینڈ کو کتنا ملے گا؟ اس 1/4. کو ملے گا 1/4 ملے گا. مما ترکنا من بعدی، جو اس عورت نے چھوڑا، مرنے والی نے چھوڑا. یہاں پر بھی وہی آ رہا ہے من بعدی وصیتی یوصین بہا، وصیت کو دینے کے بعد جو اس نے وصیت کی تھی. او دین، یا اگر اس پر کوئی قرض ہے، تو اس کے بارے میں ہم ایک دفعہ بات کر چکے، دوبارہ بات نہیں کریں گے. وہی وصیت اور دین، پہلے سب سے پہلے قرض دیا جائے گا، اس کے بعد وصیت دی جائے گی اور پھر اس کے حصے کیے جائیں گے. ریمیننگ میں سے جو ہے وہ ہسبینڈ کو
ہاف ملے گا اگر بچے نہیں ہیں، اور اگر بچے ہیں تو ہسبینڈ کو کتنا ملے گا؟ 1/4 ملے گا۔ اور پھر اب بیوی کا آ رہا ہے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ تو کیا ہے کہ اگر جو ہے مرنے والا آدمی ہے اور اس کی اگر اولاد ہے تو اس صورت میں بیوی کو کیا ملے گا؟ اس کو 1/8 1/8 ملے گا جی۔ اور اگر تو اس کے اولاد نہیں ہے تو پھر اولاد کے نہیں ہونے کی صورت میں اس کو کیا ملے گا؟ اس کو 1/6 ون نہیں 1/4 1/4 کر لیجیے فرزانہ آنٹی، 1/8 ملے گا۔ اگر شوہر مر گیا، دوبارہ سے بتا رہی ہوں، شوہر مر گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ ہے، تو اس کا شیئر کس طرح سے ہوگا؟ اگر ان کے بچے ہیں، بچے ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/8 ملے گا، اور اگر بچے نہیں ہیں تو پھر بیوی کو 1/4 ملے گا۔ اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں زیادہ آج نہیں بتاؤں گی، کلالہ کے بارے میں بات آ رہی ہے، لیکن آخری جو آیت ہے اس میں بھی کلالہ کے بارے میں ہی احکامات آتے ہیں، تو اس کی زیادہ کلالہ کی ڈیٹیل ہم اسی وقت دیکھیں گے، لیکن یہاں پر جو حکم ہے بس وہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ کون ہے؟ وہ آدمی کون ہے؟ وہ کلالہ ہے، وہ مرد یا عورت اگر کلالہ ہے تو کلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ لفظ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے کلالہ؟ نہیں سنا؟ اچھا، آن لائن لوگوں میں سے کسی نے یہ لفظ سنا ہے کلالہ کیا ہوتا ہے؟ کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے کوئی اصول اور فروع نہ ہو، یعنی کہ نہ تو اس کے باپ ہو نہ دادا ہو، اوپر سے کوئی نہ ہو، باپ اور دادا نہ ہو، اور آگے بھی کوئی نہ ہو، اس کی کوئی اولاد بھی نہ ہو، اس کی بچے بھی نہ ہو، اور اس کے بعد اس کے پوتے اور پوتیاں بھی نہ ہو، کیونکہ پوتے پوتیوں کو ہی وراثت میں حصہ ملتا ہے۔ تو جس کے نہ کوئی جو ہے وہ باپ دادا میں سے کوئی تھا اور نہ ہی آگے اس کی کوئی اولاد تھی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلالہ کہا جاتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے میجر جو آپ کا جو پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہے وہ کہا جاتی ہے سب سے زیادہ بچوں کو، اور اس کے بعد جو ہے وہ باپ آپ کے والد کے پاس جاتی ہے۔ تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ ہاں، یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے کلالہ کا، وہ کلالہ کون سا کلالہ ہے؟ کہ جس کے بہن بھائی تو ہے لیکن سگے بہن بھائی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو ہے وہ ماں کی طرف سے۔ ہمارے معاشروں میں تو ایسا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن عرب میں آج بھی ایسا بہت زیادہ ہوتا ہے کہ مدر کی سائڈ سے جو ہے اس کے اسٹیپ بردرز اینڈ سسٹرز ہیں، تو ان کو کس طرح سے جو ہے وہ پراپرٹی ملے گی۔ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمُ السُّدُسُ، کہ یا تو اس کا ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو ہر ایک کے لیے ان میں سے کتنا ہے؟ 1/6 ہے۔ یعنی یہاں پر یہ اللہ نے بتا دیا کہ ویسے تو بھائی بہن کی بھی جب ہوتی ہے ڈسٹریبیوشن تو بھائی کو 2 پارٹس اور بہن کو 1 پارٹ ملتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب وہ آپ کے اسٹیپ بردرز ہیں، اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ماں جائے ہوتے ہیں نا، ماں جائے کہتے ہیں، یا اسٹیپ بردرز اینڈ سسٹرز یا اسٹیپ سبلنگز ہیں آپ کی ماں کی طرف سے، تو پھر ان کو ہر ایک کو ایک بھائی یا ایک بہن ہے، تو اس صورت میں ان کو 1/6 جو ہے وہ پارٹ آف دا پراپرٹی ملے گا۔ وَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اگر کیا ہے کہ وہ 2 سے زیادہ ہے، تو 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں پھر کیا ہوگا کہ ان کو کیا ہوگا؟ 1/3 میں سے ان کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، اور اس صورت میں بھی ان کو ڈیوائڈ کس طرح سے کیا جائے گا کہ ہر کسی کو ایکول پارٹ ملے گا، بھائیوں کو زیادہ اور بہنوں کو کم نہیں ملے گا، بلکہ سب کو لیٹ سپوز کے 2 بھائی تھے اور 2 بہنیں تھیں، 4 لوگ تھے، تو 4 ہی حصے ہوں گے اور سب کو جو ہے وہ ایکول پارٹس ہی ملیں گے۔ یہ حکم کس کے بارے میں؟ دوبارہ سے بتا رہی ہوں، کلالہ جس کے نہ کوئی اولاد ہو، نہ کوئی پوتا پوتی ہو، نہ ہی کوئی اس کے والد ہو، نہ اس کے والد ہو، اور نہ اس کے دادا ہو،
تو اس صورت میں جو ہے اگر ایسی صورت آ رہی ہے کہ اس کے حقیقی بہن بھائی بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے اس کے جو ہے وہ ماں کی طرف سے جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو پراپرٹی میں شیئر ملتا ہے، اور وہ اس طرح سے ملتا ہے. اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اور تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گی جب آخری آیت اس کی پڑھیں گے. اور یہاں پر بھی یہی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ سب سے پہلے وہی ہے کہ وصیت جو اس نے وصیت کی تھی اس وصیت کو ادا کیا جائے گا، اور اگر اس پر کوئی قرض تھا تو اس قرض کو دیا جائے گا. اب کیا بات آ رہی ہے؟ غیر مضار. کیا ترجمہ آ رہا ہے آپ بتائیے سائمہ، میں پھر بات سمجھاتی ہوں. آپ کا کیا غیر مضار کا کیا ترجمہ آ رہا ہے؟ بشرطے کہ کسی کو ضرور نہ پہنچا دے. کسی کے حقدار کی حق تلفی. جی ہاں، کسی کو نقصان مدارن، کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، یعنی کہ جو حقدار ہیں جن کا حق تھا وراثت میں ان کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے. تو نقصان کس طرح سے پہنچایا جا سکتا ہے؟ اس کی صورت یہی ہے کہ جو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر قرض نہیں تھا، اور اس نے جو ہے اپنے کسی دوست کو یا کسی کو کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد تم جو ہے وہ کلیم کر دینا کہ مجھے تمہارا قرض دینا. اور لوگوں کی اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہاں پر بتا رہے تو یقیناً لوگ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وارثوں کو ان کا حصہ نہ ملے کسی نہ کسی دشمنی کی وجہ سے، یا دل میں کوئی جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ خلش ایسی دل میں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو حقدار ہیں ان کو ان کا حق نہ ملے، تو وہ اس طرح کی جو ہے وہ پہلے سے پلان کر دیا جائے. تو یہ غلط طریقہ ہے. جس کا جو حق ہے اس کو شریعت کے حساب سے ہی دینا چاہیے. اور پھر یہیں سے یہ نقطہ میں نے بھی پڑھا تھا کہ زندگی میں جو ہے، جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ زندگی میں پہلے سے جو ہے وہ ہبہ کر دینا یہ بہتر صورت نہیں ہوتی ہے. بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ انسان مر جائے اور مرنے کے بعد شریعت کے حساب سے وراثت کی تقسیم. وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. واللہ علیم حکیم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ دوبارہ سے وہی فرمایا کہ علیم ہے، علم والے ہیں. ہر جو کچھ جو انسان کر رہا ہے دنیا اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اور حلیم یہاں پہ فرمایا کہ بہت بردبار. اچھا، اب کچھ جو ہے وہ بیسک ہم نے یہاں پر پڑھ لی یہاں پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی تقسیم ہوتی ہے، وراثت کی تقسیم ہے نا. تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ کچھ پرائمری انہیریٹرز ہوتے ہیں کہ جن کو ہر صورت میں جو ہے وہ آپ کا پراپرٹی میں سے شیئر ملتا ہے. تو وہ کون کون ہوتے ہیں کہ ہمیشہ آپ کی اولاد کو آپ کا شیئر مل رہا ہوتا ہے، آپ کا اسپاؤس جو ہے شوہر کو بیوی کا، اور بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں سے حصہ ملتا ہے، اور والدین کو ماں اور باپ کو جو ہے وہ ہر حال میں جو ہے وہ مل رہا ہوتا ہے. اب ان میں سے کوئی یا تو کوئی بھی نہ ہو یا کچھ لوگ کم ہو، جیسے ایک ہی بیٹی ہے اور ایک بیوی ہے، تو ان کا شیئر ہاف شیئر آپ نے نکال دیا، بیٹی کو اس کا ہاف شیئر دے دیا، اور وائف کا کتنا 1/8 شیئر ہوگا، وہ 1/8 شیئر وائف کو دے دیا. اب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پراپرٹی بچ جاتی ہے. کچھ کچھ ایسے ایسے جو ہے وہ سینیریوز آتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کے جتنے حصے مقرر کرتا ہے وہ تو ان کو ڈیوائڈ کر دیا، اور ڈیوائڈ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ پراپرٹی بچ گئی. جیسے اس دن آج فضیلہ نہیں آئی ہے، اس دن وہ پوچھ رہی تھی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ پراپرٹی بچ جاتی ہے تو وہ کسے دی جاتی ہے اور اس کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے کہ باپ کی طرف سے جو مرد سب سے کلوزر آپ کا ریلیٹیو ہے، تو سب سے پہلے تو وہ باپ خود ہی ہوتا ہے نا، کہ اب باپ موجود ہے تو ریمیننگ جو بھی پراپرٹی بچے گی وہ باپ کو مل جائے گی. پھر باپ کے بعد کون سا ہوتا ہے کہ اگر شیئر نہیں ہے اور پھر پراپرٹی کا کچھ حصہ بچ رہا ہے وہ اس کو مل جائے گا، تو وہ کون ہوتا ہے؟ باپ کے بعد وہ کیا ہوتا ہے، اس کو اسبا کہتے ہیں. نہیں، بھائی ہوتا ہے. بھائی، بھائی کے بعد کون ہوتا ہے؟ بھائی کا بیٹا ہوتا ہے. تو جو فضیلہ پوچھ رہی تھی وہ بھائی کے بیٹے والی وہ تھی.
انشاءاللہ میری کبھی بات ہوگی تو میں ان کو بتا دوں گی، یا وہ ریکارڈنگ سنیں گی تو ان کو بات ہو جائے گی کہ بھائی نہیں ہے تو پھر وہ اسبا کون ہو جاتا ہے، یا جس کو جو ہے ریمیننگ پراپرٹی ملتی ہے، عربی کا لفظ عین صاد با ہا آتا ہے، تو وہ پھر بھائی کا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہ اسبا کون بنتا ہے؟ وہ اسبا بنتا ہے چچا، اور اس کے بعد چچا کے بیٹے۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے، اس میں بیٹیاں یا عورتیں نہیں ہیں۔ اگر پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو گئی، ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ہم نے دیکھا کہ ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد کچھ بچ گیا، جیسے اگر ایک بیٹی اور دو بیٹی ہوتی ہیں، اس صورت میں اکثر جو ہے نا پراپرٹی بچ جاتی ہے۔ اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو اگر باپ ہے تو باپ کو دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر باپ نہیں ہے تو دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ بھائی کو وہ چلی جائے گی ساری پراپرٹی، بھائی اسبا بن گیا۔ بھائی بھی نہیں ہے تو وہ اسبا کون بنے گا؟ بھائی کا بیٹا بنے گا، کہ ایک بیٹا ہے تو ایک، اور ایک سے زیادہ بیٹے ہیں تو وہ ایک سے زیادہ بیٹوں کو چلی جائے گی۔ اور اگر بھائی اور بھائی کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اب وہ کس کے پاس جائے گی؟ تو پھر وہ چچا کے پاس جائے گی۔ چچا بھی نہیں ہے تو چچا کے بیٹے کے پاس جائے گی، یا بیٹوں کے پاس جائے گی، اگر چچا کے ایک سے زیادہ بیٹے۔ نسل میں چلتی چلی جائے بیٹیوں کو نہیں ملتا، بیٹیاں عورت جو پراپرٹی کا بچا ہوا حصہ جو ڈسٹریبیوشن کے بعد بچ جاتا ہے وہ اسبا کو جاتا ہے، اور اسبا کون ہو سکتا ہے؟ مرد ہو سکتے ہیں، عورت کبھی اسبا نہیں ہوتی ہے۔ یہ کچھ حد تک جو ہے وہ موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو یہ سمجھا دی کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ لوگوں کو پتا چل جائے، لیکن ایونچولی کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کمپلیکیٹڈ اگر کسی کی پراپرٹی ڈسٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہی ہے بہتر سب سے طریقہ کیا ہے کہ مفتی صاحب کے پاس جا کے فتویٰ لیجیے۔ ہمارے یہاں ہمارے نانا کا انتقال ہوا، ہاں۔ ہمارے ماموں کا پہلے انتقال ہو چکا تھا، ان کا ایک ہی بیٹا وراثت بیٹی ہوں سب میں، تو اس کا بھی انہوں نے نکالا کہ بھائی یہ تو بھائی کا، تو بولنے لگے کہ نہیں اس کو نہیں دیں گے۔ کیا آتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ سے پہلے مر گیا تو اس کی وراثت ختم بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ کہ اس کو نہیں دیں گے، لیکن ہاں چچاؤں نے کہا اس کے پاس چھوٹا ہے، اس کے پاس کمانے کو بھی کچھ نہیں ہے، تو ہم نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا؟ ہاں، لیکن سب نے اپنے پوتے میں کی سے بات کرنی ہے۔ ہاں برابر برابر اس کو نکال یہ کے دیا۔ بہت، یہ بالکل صحیح طریقہ ہے۔ اکثر جو ہے اس بات پر جو ہے وہ لوگ سوال بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں۔ تو اگر باپ سے پہلے بیٹا مر گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس پوتے کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، کہ کس صورت میں کہ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں تھے۔ کسی کا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی بیٹی بھی نہیں ہے، اور وہ ایک ہی بیٹا مر جاتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے اب اس کے اپنے تو سلبی اولاد نہیں ہے نا، اپنی اولاد اب نہیں بچی، تو پھر وہ اگلی نسل پہ چلا جاتا ہے کہ پوتے اور پوتیوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا شخص کہ جس کے ایک بیٹا مر گیا اور اس کے باقی بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، یا ایون اگر ایک ہی بیٹا ہے، دو ہی بیٹے تھے، ایک مر گیا دوسرا زندہ ہے، ساری پراپرٹی دوسرے بیٹے کو ملے گی، پوتے کو نہیں ملے گی۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اسی طرح سے ہوگا۔ اس صورت میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ جو وصیت کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بار بار کہا ہے کہ وصیت کی جا سکتی ہے، اور یہ کہا کہ 1/3 آف دا پراپرٹی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ تو اگر آپ کو اتنا ہی خیال ہے تو پھر جو دادا ہے ان کو پوتے کے لیے وصیت کر دینی چاہیے۔ تو یہ یہاں پر ایک صورت نکلتی ہے جو شرعی طور پر بالکل جائز ہے اور اس کا حق۔ دے دیا اس کو کہ اس کو ہاں، تو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کوئی جو ہے وہ جاننے والوں میں اس طرح سے ہوا کہ ان کے بچوں میں سے ایک بیٹا وہ مر گیا تھا اور اس کا ایک پوتا تھا، اور جب دادا مرا تو ظاہری بات ہے اس کا شرعی حصہ تو نہیں تھا، لیکن باقی جو چچا اور تایا تھے انہوں نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے اور اس کا جو ہے وہ یہ کیا کرے گا، تو انہوں نے اپنے شیئر میں سے کچھ نہ کچھ اس بچے کو دے دیا۔ تو یہ بالکل جائز صورت ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اکثر تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا ہے نا، لوگ دینے والے نہیں ہوتے بلکہ چھیننے والے ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی لوگ ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اور اسی طرح سے ہی ہونا چاہیے۔ بس یہ 2 آیات ہیں، ہم ان کو کر لیتے ہیں جلدی سے کیونکہ اس میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ہیں، ڈیٹیلز جو تھی وہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لی ہیں، اور یہ رکوع ختم ہو جائے گا۔ سمیہ باجی، جی 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 سمیہ سمیہ باجی، جی پوچھئے۔ یا تو ان کو میری آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے ان کی آواز نہیں مجھے ایک اور چیز پوچھنی تھی پوچھئے کہ پوچھئے۔ جیسے کہیں ایسا بھی اور ان کی کوئی پراپرٹی ایسی ہوتی ہے؟ جی جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی، ہیلو۔
जी जी बोलिए। मैं कह रही हूँ कि कहीं ऐसा भी होता है कि वालिदैन पहले इंतकाल कर जाते हैं, प्रॉपर्टी इनके पास कोई होती नहीं है, फिर बाद में बेटे बनाते हैं प्रॉपर्टी, तो फिर उसमें क्या मतलब भाई बहनों को हिस्सा दिया जाता है या क्या चीज होती है? नहीं नहीं, जब वालिदैन का इंतकाल, हेलो। जी जी मैं बता रही हूँ, आपको जवाब दे रही हूँ सुमेरा, कि अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया और वालिदैन की कोई प्रॉपर्टी अपनी नहीं थी, तो जाहिरी बात है भाई बहनों ने जिसने बनाई है वही उसका मालिक है और उसके हिसाब से ही होगा। अब भाई बहनों का इसमें कोई शरई हक नहीं है। जैसे भाइयों ने मिलकर बनाई है तो क्या इसमें बहनों का हिस्सा होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक, सही। उनकी और अपनी भाइयों का औलाद बराबर में और होगा? उनकी वाइफ को मिलेगा, जिन भाइयों ने बनाई है। तो ये भाइयों ने जैसे बनाई है प्रॉपर्टी तो इनका बराबर होगा या फिर जिसकी मर्जी में जो है वो कर ले? वो तो उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होगी ना कि किसने किस तरह से बनाया। अगर आप किसी शेयर्ड प्रॉपर्टी की बात कर रही हैं तो उन लोगों को आपस में पता होगा कि ये शेयर्ड प्रॉपर्टी में किसका कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये विरासत से मुताल्लिक नहीं बात आ रही। अच्छा ठीक है, मुझे असल में ये पूछना था कि बहनों का तो इसमें हिस्सा नहीं बहनों होता का है कि नहीं उसमें हिस्सा बाद में नहीं उल्टा होगा। उस पे गुनाहगार वालिदैन हो को जाए। क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं थी, वो भाइयों ने बनाई थी, तो अब बहनों का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, जजाकल्ला। अगर वो कलाला है यानी कि उनकी अपने बच्चे नहीं है, तो फिर उस सूरत में इंशाल्लाह फिर एंड में हम करेंगे। आज हम मैं कलाला के बारे में मैं बता तो सकती थी, लेकिन टू मच हो जाएगा, फिर आप लोगों को बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। आखिरी आयत में जब कलाला के बारे में बात करेंगे तो ये वाला जो हुक्म आज पढ़ा इसको भी रिवाइज करेंगे, और कलाला का हुक्म जो है वो उसी वक्त इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। आयत नंबर 13 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, तिलका हुदूदुल्लाही, ये अल्लाह की हुदूद है। वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हुदूद है, और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, वो उसको ऐसे बागात में दाखिल करेगा कि जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ऐसे लोग हमेशा इन बागात में रहेंगे, और ये जबरदस्त कामयाबी है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुम मुहीन। और जो शख्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा, तो इसकी मुकर्रर की हुई हुदूद से तजावुज करेगा, उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोज़ख में दाखिल फरमाएगा, और जिसमें वो हमेशा रहेगा, और ऐसा अजाब होगा जो जलील करके रख देगा। इहानत आमेज यानी जिल्लत और रुस्वा करने वाला उस शख्स के लिए अजाब है। तो जनरली यहाँ पर ये जो आयत दोनों की जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अताअत करने वाले के लिए जन्नत की खुशखबरी है, तो जाहिरी बात है अताअत में तमाम अताअतें आ जाती हैं, जिसमें सबसे बड़ी अताअत क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की वहदहू ला शरीक की इबादत की जाए, उसके साथ शिरक ना किया जाए, और तमाम अहकामात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। लेकिन जब फिर रब्ते आयात से देखेंगे तो खासो खास विरासत की तकसीम, और जो वरसा है उनको उनके मुकर्रर करदा हिस्सों को अदा करना यहाँ पर आ जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पर जो ये बात की जा रही है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा और हद से तजावुज करेगा, तो वो आग में दाखिल होगा और हमेशा उसी में रहेगा। तो यहाँ पर वही बात है कि जनरली हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, और सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिरक ना करना है ना। उसके बाद तमाम जो अहकामात दिए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनको फॉलो करना। और फिर क्योंकि रब्ते आयात के हिसाब से देखते हैं तो फिर खासो खास किस चीज के बारे में है, विरासत को उसके वरसा में मुकर्रर करदा हिस्सों के मुताबिक तकसीम कर। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये रुकू हो गया, और जितनी चीजें मुझे याद आ रही थी वो मैंने आपके साथ मोटी मोटी एक्सप्लेन कर दी इंशाल्लाह। वही बात है कि जब कोई किसी के साथ ऐसा मसला आए तो बेहतर यही है
کہ آپ جو ہے وہ جا کر دارالفتہ سے رجوع کیا کریں، کیونکہ ہمارے پاس یہ وہ ہے ہی نہیں. ہم اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزوں کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور جا کر جو ہے وہ شریعت کی رہنمائی دارالفتہ سے یا مفتی صاحب سے بالکل نہیں لینا چاہتے، اور پھر بعد میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو جہاں کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے، شریعت کی رہنمائی چاہیے ہو، تو مفتی صاحب سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے. تو الحمدللہ یہاں پر میں ریکارڈنگ اینڈ کرتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ پڑھ کے آئیے گا حضرت خدیجہ سے متعلق. تو sorry. کون بتانا شروع کرے گا؟